تعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت کے بعد بے شمار درود و سلام پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ غافر کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ یہ ماہ مبارک جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ متبرک، سب سے زیادہ عبرت والا، عبادتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کے مبارک دنوں میں سب سے زیادہ مبارک عشرہ، آخری عشرہ آنے والا ہے۔ یہ ماہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدنصیب ہے وہ جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں معاف نہ کروا سکا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی گزری ہوئی زندگی کی خطاؤں، گناہوں اور معافی کے لیے دعا اللہ کی بارگاہ میں رکھیں۔ اسی ضمن میں آج ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان پر۔ دعا کیا ہے؟ دعا کی لغوی تعریف ڈکشنری میں تعریف ہے هو ان تميل الشيء اليك بصوت وكلام يكون منك۔ دعا کہتے ہیں اپنی بات کو رکھنے کے لیے کسی شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنا، ان تميل الشيء کسی کو اپنی طرف بلانا، بصوت وکلام آپ کی آواز کے ذریعے سے ہو یا آپ کے کلام کے ذریعے سے ہو، وَيَكُونُ مِنْكَ اور وہ آپ کا ہی ہو۔ آپ اپنی بات رکھنے کے لیے سامنے والے شخص کو، سامنے والی ہستی کو اپنی طرف متوجہ کریں کہ میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری کچھ آرزویں ہیں، کچھ تمنائیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، اپنی جانب متوجہ کرنا، اسے لغت میں دعا۔ اصطلاح میں اسلامی شریعت میں دعا کہتے ہیں استمداد العبد ربہ، بندہ اپنے رب کے سامنے مدد حاصل کرنے کے لیے ایک بات رکھے کہ اے میرے رب، میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی باتوں کو، اپنی امید اور تمناؤں کو تیرے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا میری طرف متوجہ ہو جا۔ یہ دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ جب انسان کسی جرم کا ارتکاب کر دیتا ہے، اس جرم کی سزا سے جرم کی سزا طے کر دی جاتی ہے۔ مان لیجئے کسی شخص کو بڑے جرم کی سزا پر پھانسی کی سزا سنائی جائے، فیصلہ ہو چکا ہو، اس کے بعد بھی اسے ایک موقع، ایک چانس دیا جاتا ہے، وہ اپنی جان کی معافی کے لیے دیش کے سب سے بڑے عہدے پر فائز راشٹرپتی کے پاس اپنی دعا کی درخواست، جسے ہندی میں کہیں جھما یاچنا، پیش کرتا ہے کہ میں اپنے جرم کو قبول کرتے ہوئے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں کبھی اس طرح کا کوئی جرم نہیں دہراؤں گا، ایک بار مجھے زندگی میں موقع دیا جائے۔ یہ دعا کہلاتی ہے۔ دعا کی بڑی قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ دعا ہے کیا؟ دعا کیا ہے؟ اسے سننے کے لیے ایک حدیث
عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ وقال ادعونی استجب لکم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. قرآن مجید نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، مقصد ذکر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ عبادت کرے. معلوم ہوا کہ ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کیا ہے؟ دعا ہی عبادت ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا کی طاقت کیا ہے؟ دعا کہتے کسے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد الامر الا البر. کہ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے، بدل دیتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فیصلہ لکھ دیا ہے تو اس فیصلے کو تبدیل کرانے کے لیے ایک چانس اور ہے، وہ دعا کے ذریعے سے ہوتا ہے. کہا اگر زندگی لمبی چاہیے، بڑی عمر چاہیے تو نیکی کا کام کیجیے. وَلَا يَزِيدُ الْعُمْرُ إِلَّا الْبِرُّ. عمر لمبی نہیں ہوتی صرف نیکی کی وجہ سے. تو معلوم ہوا تقدیر میں اگر کوئی ایسی بات لکھی گئی ہے جس سے ہماری زندگی ہلاکت میں جا رہی ہو تو رب کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے سے ہم اس تقدیر کے صفحات کو تبدیل کروا سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا حصہ ہے. دعا بڑی عظیم چیز ہے. دعا زندگی کی ہر اس موڑ پر، زندگی کے ہر اس موقع پر کرنے کی ضرورت ہے جہاں محسوس ہوتا ہے کہ انسان لاچار ہے، مجبور ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ دعا کب کریں گے. تو ذرا آئیے دعا کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دعا زندگی کے ہر موڑ پر کرنی. دعا اس موقع پر کرنا ہے جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہو. رب نے سکھایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان میں سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں دنیا میں تیری نظر میں جو بہتر ہو وہ چیز عطا فرما. ہمارے لیے دنیا میں جو چیز تیری نظر میں بہتر ہو وہ عطا فرما. یعنی آئندہ زندگی کے بہتری کے لیے دعا کریں. اور فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. آخرت میں ہمارے لیے جو تیری نظر میں بہتر ہو وہ ہمیں نصیب فرما. تو دعا کسی بھی کام کی ابتدا میں کرنا چاہیے. دعا اور کب کرنا ہے؟ جب کوئی کام شروع ہو جائے، کام کرنے لگ جائے تب دعا کرنا ہے. دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب ابراہیم اور اسماعیل نے ایک بڑا نیک کام جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جب اٹھایا اسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم اور اسماعیل نے جب گھر کی دیواروں کو بلند کیا، دیوار بلند کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ اے ہمارے رب تو ہمارے اس کام کو قبول فرما. تو سننے والا، جاننے والا ہے. اس میں دو باتیں ہیں کہ سن تو رہا ہے، ہماری دعا سن، ہماری آرزو سن، ہماری تمنا سن، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کس دل کی گہرائی سے دعا کر رہے ہیں. یاد رکھیے دعا میں ایک چیز خصوصی طور سے ذکر ہونی چاہیے، وہ لفظ رب کا ذکر ہونا چاہیے. انبیاء اکرام نے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں میں اکثر انبیاء اکرام کی دعاؤں میں لفظ رب کا استعمال ہوا ہے. جہاں لفظ رب کا استعمال ہوتا ہے وہاں چار چیزیں اس کے اندر خود بخود شامل ہوتی ہیں. خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا اور مدبر ہونا. مدبر کائنات کو چلانے کی تدبیر کرنا. جیسے ہی لفظ رب کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چار چیزیں آتی ہیں. خالق ہے، مالک ہے، وہ رازق ہے اور مدبر ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. اور اس کی دلائل بے شمار ہم قرآن مجید کے اندر پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ابھی آگے باتیں سنیں گے.
معلوم ہوا کہ دعا کیوں کرنی چاہیے. دعا انسان کی زندگی کا مقصد ہے. دعا کیسے کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے کسی بھی کام کے آغاز میں, دعا کرنا چاہیے کسی بھی کام کے درمیان میں کام چلتے رہے, اور دعا کرنا چاہیے کسی بھی کام کے اختتام پہ, اختتام پر دعا کرنا چاہیے. اور اس اچھے کام کو جو دعا کی گئی ہے اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یعنی ہم نے نماز پڑھا, نماز سراسر دعا ہے, پوری نماز جو دعا ہے, اس نماز کے اختتام پر نماز کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. اے ہمارے رب, جو ہم نے نماز ادا کی ہے اسے قبول فرما. دن بھر جو روزہ رکھا ہے, اس روزے کے بعد شام کو افطار کے بعد سے صبح تک انسان کے دل میں دو باتوں کا خیال ضرور ہونا چاہیے. ایک تو خوف ہونا چاہیے کہ پروردگار جو کچھ میں نے کیا ہے اس میں دکھاوا نہیں تھا, میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا تھا, اللہ اسے قبول کرنا. اور یہ یقین کے ساتھ قبول کرنا, کہ دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا. اب آئیے دعا کیسے کرنا. دعا جب کرنا ہے قرآن سکھاتا ہے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. جب اپنے پروردگار کو بلاؤ تو تضرع کے ساتھ بلاؤ اور خفیہ انداز میں بلاؤ. تضرع کہتے ہیں گڑ گڑانے کو. اس لفظ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے مادے سے ملا ہوا ایک لفظ اور ذکر فرمایا. جو فرمایا سورہ غاشیہ میں, لیس لہم طعام الا من ضریع. جہنم میں نافرمانوں کے لیے جو غذا دی جائے گی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نہیں ہوگا وہاں کوئی کھانا مگر ذریع کے. یہ ذریع کیا ہے؟ ذریع کو سمجھ لیتے ہیں, ایک کانٹے دار درخت ہے. اس کا مادہ لفظ ذریع کا مادہ ذرع, ضاد ر عین, اس کا روٹ ورڈ ہے ذرع. اس سے نکلا ہوا ایک لفظ ذریع جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کانٹے دار زہریلا پودا. جو ہرا ہوتا ہے تو اسے شبرق کہا جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے تو اسے ذریع کہا جاتا ہے. امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں ذکر فرمایا ہے کہ امام کیسان نے یہ ذکر کیا کہ اس لفظ, اس کانٹے کا نام اسی لیے ذریع رکھا گیا ہے کہ جب جہنم میں نافرمانوں کو کھانے کے لیے یہ پیش کیا جائے گا کانٹا, تو اسے دیکھ کر وہ گڑ گڑائیں گے, روئیں گے اور دعا کریں گے, التجا کریں گے کہ رب یہ کھائے جانے کے لائق نہیں ہے, ہمیں نہ کھلا. لیکن وہ مجبوری ہوگی کہ اسے کھائیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. یہ آیت بتاتی ہے کہ کھانے سے نہ تو ان کا پیٹ بھرے گا نہ تو جسم موٹا ہوگا. معلوم ہوا کہ کھائیں گے. وہ کیسی مجبوری کا زمانہ ہوگا کہ انسان اس کانٹے کو کھائے گا. وہ کانٹا کتنا سخت ہے اس کے بارے میں جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ ایک بڑا جانور ہے اور یہ کانٹا بھی عرب دیش میں ہی پایا جاتا ہے خصوصی طور سے. اونٹ وہ جانور ہے کہ جو اچھے خاصے کانٹے دار جھاڑیوں کو بڑے شوق سے چبا کر کھا جاتا ہے. لیکن جب یہ کانٹا سوکھ جاتا ہے, ذریع بن جاتا ہے, تو اس وقت اونٹ بھی اپنے منہ سے اس کانٹے کو چبا نہیں پاتا. آپ نے دیکھا ہوگا یا تجربہ کیجئے گا, جو لوگ بکری چراتے ہیں یا چرائے ہوں گے انہیں معلوم ہے کہ بکری بہت سے کانٹے دار ٹہنیوں کو چبا کر کانٹے کے ساتھ کھا جاتی ہے. جب اس کے چرواہے سے پوچھیں گے تو بتائے گا تجربہ کہ بکری کی منہ کی بھاپ ایسی ہوتی ہے کہ بہت سے کانٹے اس کے منہ میں نرم ہو جاتے ہیں, گڑتے نہیں. اس کے بالمقابل اونٹ ایک بہت بڑا جانور ہے بکری کے مقابل میں, اور وہ ذریع کو بآسانی, شبرق کو بآسانی چبا جاتا ہے. لیکن جب یہ کانٹا سوکھ کر ذریع بن جاتا ہے تو اس کو چبا نہیں پاتا. رب نے کہا کہ نافرمانوں کو ہم یہ دیں گے, یہ غذا ملے گی, اس کی مہمان نوازی ہوگی تو یہ اسے کھائیں گے. آپ غور کر کے دیکھیے, ایک کانٹا جب ہمارے پیر میں چبھ جاتا ہے تو جسم کا کون سا حصہ ہوگا جو تڑپتا نہیں ہوگا؟ روم انگ انگ رواں رواں تڑپ اٹھتا ہے کھڑے ہو جاتے ہوئے اس کانٹے کی چبھن کی وجہ سے. وہ کانٹا جب منہ میں گڑے گا تو کتنی خطرناک چبھن ہوگی. اس وقت جو گڑگڑاہٹ, جو آرزو
جو تمنا ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ محسوس کر کے دیکھیے. ایک اور گڑگڑاہٹ ہوتی ہے جس کے لیے عربی میں الحا لفظ کا استعمال ہوتا ہے. الف لام ہے الحا. اس میں بھی رونا اور گڑگڑانے کی کیفیت ہوتی ہے, لیکن ان دونوں کی کیفیتوں میں دو فرق ہیں. پہلا ان دونوں کا فرق یہ ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تذکرہ آپ نے سنا ہوگا جب آپ میدان بدر میں تھے, ماہ رمضان تھا, 313 لوگوں کو ساتھ میں تھے اور آپ 1000 مسلح لشکر کے سامنے کھڑے تھے. آپ اپنے تمبو میں یا ایک درخت کے نیچے حالت سجدے میں رو کر دعا کر رہے تھے, اللہ یہ چند جانسات تیری بارگاہ میں آج کٹنے کے لیے آئے ہیں, اگر یہ آج مٹ گئے تو ہو سکتا ہے کہ کائنات کی قیامت کی صبح تک کوئی تیرا نام بلند کرنے والا نہیں ملے گا. اللہ ان کی مدد فرما. اس وقت آپ کے رونے گڑگڑانے التجا میں جو بھاؤ تھا, جو تمنا تھی, جو انداز تھا, وہ گناہ کا نہیں تھا بلکہ مانگنا تھا اور امید کے ساتھ مانگنا تھا. اسے الحاء زاری کہا جاتا ہے. لیکن ایک وہ شخص ہوتا ہے جس نے گناہ کیا ہو, خطائیں کی ہوں, جرم کر چکا ہو, اس کو یقین ہو کہ میرے اس جرم کی سزا میں بڑی سزا طے کی جانے والی ہے. اس وقت وہ جب اپنی جان کی امان پائے گا تو اس کا انداز کچھ الگ ہی ہوگا. کہا کہ جب دعا کرو تو الحاء نہیں بلکہ تضرع کا استعمال کیا کرو, تمہارے اندر تضرع ہونا چاہیے. چلیے تضرع کو ایک طریقے سے اور سمجھتے ہیں. اسی کے لیے اس کے مترادفات میں ایک لفظ اور آتا ہے, خشوع کہتے ہیں, جسے تخشع بھی کہا جاتا ہے, اور ایک تخضع کہتے ہیں جسے خضوع کہتے ہیں. یہ وہ لفظ ہیں جو نماز کی کیفیت میں, دعا کی کیفیت میں خشوع اور خضوع آپ نے سنا ہوگا, تضرع رونا اور گڑگڑانا سنا ہوگا. خشوع اور خضوع کو یوں سمجھ لیتے ہیں. آپ کسی مریض کی عیادت میں جائیں جس کے جسم میں کوئی خطرناک زخم ہو, خون اور پیپ رس رہا ہو, اتنا خطرناک ہو گیا ہو کہ اسے انسان دیکھ نہ سکے, آپ اسے نگاہ پر دیکھ لیجیے, دیکھ کر آ جائیے. یہ ایسا منظر ہوگا کہ آپ کو اس وقت یاد آئے گا جب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اہل خانہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں گے. ایسے منظر اکثر ایسے موقع پر یاد آتے ہیں. جو ہی آپ کے ذہن میں وہ بات آئے گی, آپ کی نظروں کے سامنے اگلے کا زخم نظر آنے لگے گا, خون اور پیپ کی کیفیت نظر آنے لگے گی. اب انسان کبھی اس کیفیت میں کھانا چھوڑ دیتا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیجیے, خطرناک ایکسیڈنٹ دیکھ لیجیے, آپ 1-2 دن کھانا نہیں کھائیں گے. اس کی تصویر آپ کی نگاہوں میں بار بار گھومے گی. بس اسی کو خشوع کہتے ہیں. خشوع ڈرنا, ڈر ہوتا ہے کہ اللہ ایسی کیفیت سے مجھے بچا. اور اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے خضوع, جیسے کہا جاتا ہے. نماز میں خشوع اور خضوع چاہیے, دعا میں خشوع اور خضوع چاہیے. خضوع کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچئے کہ وہ مریض کے جسم سے نکلنے والا پیپ اور خون, لہو آپ کو پینے کے لیے دیا جائے تو آپ پی لیں گے. آپ کا جگر اتنا مضبوط ہے. عجیب, یہ تو دور کی بات ہے. ایک شخص کو اگر انجیکشن لگنے سے ڈر لگتا ہو, اسے اپنے احبہ عزیز و اقارب ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں تو اس کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے. کہتا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے, اسے معلوم ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا انجیکشن لگائے گا, اور جس انجیکشن سے مجھے ڈر لگتا ہے, اس کی چبھن سے ڈر لگتا ہے. جب بمشکل اس سے برداشت کرتا ہے, انجیکشن ابھی جسم کے قریب میں نہیں آیا ہے لیکن اس کے جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. بس یاد رکھیے کہ وہ کیفیت جو ہوتی ہے, لہو کو, خون اور پیپ کو پینے کی جو کیفیت ہوگی, اس کیفیت کو خضوع کہتے ہیں. دعا کے موقع پر یہی خضوع, یہی خشوع اور یہی ڈر ہمارے اندر اگر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تضرعا و خفیہ, میری بارگاہ میں جب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ آئیں تو ہاتھ اٹھے ہوئے ہونا چاہیے. آپ کے جسم میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے, جسم کا رونق کا تڑپتا ہوا ہونا چاہیے. اس وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جو گناہ کیے تھے ان گناہوں کے لیے آج تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. اللہ تجھ سے اپنے دل کی تمنا پیش کرنے آیا ہوں پروردگار, میری تمناؤں کو معاف کر دینا, میری خطاؤں کو معاف کر دینا, میرے جرم کو معاف کر دینا. ورنہ میرا جرم تو یہ کہتا ہے کہ جہنم میں ننگا پھینک دیا جاؤں گا. میرا جرم تو یہ بتاتا ہے کہ جہنم میں میرا بستر بھی آگ کا ہوگا,
दाएं बाएं चारों जानिब ऊपर नीचे लिहाफ और आसमान सब तमाम आग का होगा। मैं ये जानता हूँ कि जहन्नम में सांप और बिच्छू होंगे जो मुझे डस रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि जहन्नम में ऐसे फरिश्ते होंगे जो एक को मारेंगे इंसान चूर चूर जर्रा जर्रा हो जाएगा। मैं उन अज़ाबात का मुस्तहिक हूँ मेरे रब, मेरी खताओं को माफ करना। इस अंदाज में जब हम रब की बारगाह में दुआ करेंगे तो एक और तज़किरा फरमाता है, खुफियतन, खामोशी के साथ रब की बारगाह में दुआ करना। जबकि ये इल्हाउ जारी, ये रोना और गिड़गिड़ाना तो ऐसा होता है कि इंसान चीखने लगता है, उसे नौहा कहते हैं। मय्यत जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो उसका इज़्ज़ा वक़ार वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर होते हैं, इसे नौहा कहते हैं। इसे इल्हाउ जारी नहीं कहा जाता, उसे नौहा कहा जाता है। ये इल्हाउ जारी है। इतनी भी खामोशी से कहा जा सकता है कि जैसा बाजू वाले को कहा जाए। इसके लिए तजर्रो के लिए एक लफ्ज़ और इस्तेमाल होता है, हमसा। हमसा फुलान व फुलानी। एक आदमी ने अपने साथी के कान में कुछ सरगोशी की, तो जो बात कही है उसने सुना, उसके अलावा किसी ने नहीं सुना। जब इंसान दुआ करे तो रब की बारगाह में इतनी सरगोशी से तो दुआ करे कि अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अपनी आरज़ूएं रख रहा हूँ और दिल में ये तमाम ख्यालात हूँ। मालूम हुआ तजर्रो और ज़री का जो आपसी कनेक्शन है वो ये है कि कांटा चुभने से जिस्म में जो तकलीफ और जो चुभन महसूस होती है, वही चुभन इंसान के जिस्म में गुनाह की वजह से हो। अब दुआ कब करेगा? दुआ करेगा इंसान जब उसे महसूस होने लगे, हो जाए कि मुझसे कोई खता हो गई, कोई गुनाह हो गया, फौरन दुआ कर ले। दलील की हदीस पाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। बनी आदम की हर औलाद गुनहगार है और सबसे बेहतर गुनहगार और खताकार वो है जो अल्लाह की बारगाह में अपनी गुनाहों की तौबा पेश कर लेता है। दलील ये आयत करीमा है, जब आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत में गुनाह हो गया तो उन्होंने फौरन रब की बारगाह में दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये इंसानी तारीख की पहली दुआ थी जो जन्नत में मांगी गई थी। दुआ मांगने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हमने माफ तो कर दिया, लेकिन इहबितू, तुम यहाँ से चले जमीअन, दोनों निकल जाओ। आदम और हव्वा को जन्नत से जमीन में भेज दिया गया। दुआ कब करना है? दुआ जब महसूस होने लगे कि हमारा रिस्क तंग हो गया, जब महसूस होने लगे कि अब कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, जो है लेकिन वो तन को नहीं लग रहा है, दुआ करना है। मूसा ने दुआ की थी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर। जब मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ले खता हो गया था, एक किप्ती को आपने मुक्का मारा था, वो मर गया था, तो अब मालूम हुआ कि अब यहाँ की पुलिस पकड़ने वाली है, यहाँ कैद किया जाना है, तो आप भाग निकले मदीन की तरफ। तकरीबन एक हफ्ते में आप उस मंजिल में पहुंचे थे। एक हफ्ते तक इंसान पैदल सफर कर रहा हो, भूखा प्यासा उसकी हाल का हो, और उस वक्त जब तक उसका कोई पुरसाने हाल ना हो, कोई निगहबान ना हो, उस वक्त दुआ की थी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह मैं तेरी रहमत का चाहने वाला हूँ, तेरी रहमत का हकदार हूँ, मैं फकीर हूँ, तू मालिक है। अल्लाह ऐ मेरे रब, तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके रिस्क और रिस्क पकाने और रहने सहने तमाम इंतजाम कर दिए। दुआ कब करें? दुआ करें जब बीमारी आ घेरे। अय्यूब ने एक ज़माना बीमार रहने के बाद दुआ की थी, रब्बि अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है, तू रहम करने वालों पर भी रहम करने वाला है। इसलिए खास बात दुआ ये कहकर ना मांगे तो ज्यादा बेहतर हो, जो अय्यूब ने मांगी थी। बस कहा था, दिल में यकीन था, दिल में इन बात थी कि मैं बीमार हूँ, अल्लाह तू रहम करने वाला है, रहम पर करने वालों पर रहम करने वाला है, और मैं तुझसे कह रहा हूँ तकलीफ पहुंची। ये नहीं बताया बीमार हूँ, कहा तकलीफ पहुंची है, तू मुझ पर रहम फरमा। मालूम ये हुआ कि उन खताओं, गुनाहों और सजाओं और तकलीफों को दिल में जब रख करके रब की बारगाह में दुआ करना कि अल्लाह ये तकलीफ मुझे, तू मुझे तकलीफ से निजात दे, ये दुआ करना। दुआ करना जब किसी काम की इब्तिदा करने के लिए निकल रहे हो, जब काम दरमियान में पहुंच गया हो, जब काम आखिरी में पहुंच गया हो, दुआ करना। दुआ करना वालिदैन के हक में,
یہ کہہ کر یہ سوچ کر دعا کرنا کہ جس ماں اور باپ کی محنت اور پرورش کے نتیجے میں آج میں یہاں ہوں، آج میں اس جگہ پر ہوں، کاش میرا باپ یہاں موجود ہوتا تو اسے کتنی خوشی ہوتی۔ اس باپ کی زندگی، اس باپ کا حال قبر میں کیا ہوگا؟ کیا کبھی دل میں تڑپ محسوس نہیں ہوتی؟ اگر تڑپ محسوس ہوتی ہے تو ذرا ہو کر اپنے باپ کی خطاؤں کو، اپنے باپ کے اعمال کو دیکھ کر دعا کرنا، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر ویسا رحم فرما جیسا بچپنے میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمائی تھی۔ ہم دعا کریں اپنے ان ساتھیوں کے لیے جنہوں نے ہمیں مصیبت کے موقع پر ساتھ دیا ہو، ہم دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہوں، بیماری میں تڑپ رہے ہوں، ہم دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہو گئے ہوں، ہم دعا کریں ان بچوں کے لیے جنہوں نے اپنے بچپن میں باپ کی سایہ شفقت کو اپنے ہاتھ سے دھو ڈالا ہو، جو یتیمی کی زندگی گزار رہے ہوں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے دعا کیوں کرنا چاہیے۔ دعا عبادت ہے۔ دعا کب کرنا چاہیے؟ دعا ہر موقع پر کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب کسی کام کی ابتدا کے لیے سے پہلے دعا کرنی ہو تو خصوصی طور سے دعا مسجد میں آ کر کرنی چاہیے۔ دعا کے آداب میں کچھ آداب یہ ہیں کہ انسان وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور مسجد کا سہارا لے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے تمام گناہوں کو یہ سوچ کر دعا کرے کہ میری دعا رب ہی قبول کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں قبول کر سکتا۔ یہ سوچ کر دعا کرے کہ میری دعا قبول ہی ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول کروانے کے لیے۔ دعا بڑی عظیم چیز ہے، اور جب دعا کرے تو آنسو بہا کر دعا کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں لا یمسہم النار، عینان لا یمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ ربہ، ایسی آنکھ جو اللہ کی ڈر سے آنسو بہائی ہو، اس آنکھ کے آنسو کے گرنے سے پہلے پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس آنکھ کو جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، بڑی پیاری بات بتایا شاعر نے، کتبت معی کتبت بذنبی دمی، میں نے اپنے گناہوں سے لکھا ہے، اپنے آنسوؤں سے لکھا ہے، فی صحنی میرے، فی صحنی رخساری، میں نے اپنے آنسوؤں سے اپنے گالوں کے دامن پر، گالوں کی کتاب پر لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اپنے گناہوں کی فہرست کو لکھا ہے۔ یعنی آنسو بہتا ہے تو فوراً وہ التجا رب کی بارگاہ میں جاتی ہے، آواز آتی ہے، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ کیوں؟ کہ تو نے اپنے خراب کردار کو آنسوؤں سے دھو دیا تھا۔ ہمیں دعا کرتے ہوئے آنسوؤں کو بہانا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ اب ہم اس مقدس جگہ سے اپنی زندگی کی ان خطاؤں کو، ان گناہوں کو، ان نافرمانیوں کو، ان قصورات کو ذرا اپنے ذہن اور اپنے دل و دماغ میں محسوس کریں۔ ایسے بہت سے گناہ ہوئے ہوں گے جنہیں جان بوجھ کر گناہ کیا ہوگا اور یہ سوچ کر گناہ کیا ہوگا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ یاد رکھیے وہ آنکھ دیکھ رہی ہے جس آنکھ کو ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے، وہ آنکھ ہمیں نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ اب اس بارگاہ خداوندی میں ہم اپنے آپ کو پیش کر کے دعا کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر خطائیں ہو گئی ہوں گی تو یہ دعا کریں، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اے پروردگار عالم ہمیں تو معاف فرما دے، تو پاک ہے ان خطاؤں سے، ہم ہی گنہگار ہیں، ہم ہی خطاکار ہیں۔ ہم دعا کریں، الہی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم بے یار و مددگار ہیں، اللہ تو ہماری خطاؤں کو اگر معاف نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کوئی ایسا جرم ہوا ہو جو تیری رضا کے خلاف ہو، اللہ کوئی جرم ایسا ہوا ہو جو تیرے بندے ناراض ہو گئے ہوں، اللہ کوئی جرم ایسا ہوا ہو جس سے ماں اور باپ ناراض ہو گئے ہوں اور وہ وفات پا چکے ہوں۔ اللہ ماں باپ کو ناراض کرنا جہنم میں لے جانے کے مترادف ہے۔ اللہ اب ماں باپ کہہ چکے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری دعاؤں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم روز
ہمیں رزق عطا فرما. ہم تیرے در کے بھکاری ہیں اللہ، بے یار و مددگار ہیں اللہ، ہماری مدد فرما. آج دنیا کے اندر یہ کیفیت ہے، مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. یاد رکھیے وہ منظر کو یاد کیجئے، وہ لقمے کو یاد رکھیے جو لقمہ حرام سے کمایا ہوا تھا. اگر ایسا کوئی لقمہ ہم نے کھا کر روزہ رکھا ہے، سحری کی ہے، افطار کی ہے، یا اس لقمے سے، اس روزی سے جسم پر کپڑے پہنے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی. یہ بھی پیارے رسول کا فرمان ہے. لیکن جب انسان ان تمام گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ اب آئندہ ایسی کوئی خطا نہیں کروں گا، اب اس خطا اس جرم کو نہیں دہراؤں گا، اب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یقینی بات ہے انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. آج سے خصوصی طور سے اگلے جو 10 دن ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ بڑی زیادہ معافی کے، بڑی زیادہ دعاؤں کے طلب کے، بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کے دن ہیں. ہمیں ان شب قدر کے ایام میں کوشش کرنا چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھیں، اور کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ سوچ کر دعا کریں کہ یہ زندگی کا آخری جمعہ ہے، یہ سوچ کر دعا کریں کہ زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ سوچ کر دعا کریں کہ اس کے بعد ہم اپنے ہمسایہ سے ملاقات نہیں کریں گے، یہ سوچ کر دعا کریں کہ ہمارے ماں باپ قبر میں پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر کر ان کی قبر کے عذاب کو ہلکا کرنا. یہ سوچ کر دعا کریں، انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم جو باتیں کہی گئی ہیں انہیں غور کر کے، انہیں سمجھ کر اور عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تیری اپنی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنے، استدعا کرنے، اپنی التجا رکھنے، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق بخش. الہی ان ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو کچھ بھی دعائیں نکل رہی ہیں، ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا